ہے ہی، اب سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور سب کو اپنی ویڈیوز بنانے کا، ریلز بنانے کا، سٹوریز بنانے کا جنون ہے. لیکن ٹک ٹاک کے حوالے سے سم ٹائمز بلکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسی خبریں آتی ہیں جو بڑا پریشان کر دیتی ہیں. اب ایک اور خبر آئی ہے، لاہور کے علاقے شاد باغ میں ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے نوجوان جو ہے وہ گولی چلنے سے ہلاک ہو گیا ہے. اب اس کا نام عبد الرحمان بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلے لاہور میں ہی سپٹمبر 2024 کی بات ہے، ٹک ٹاک کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی، گولی چلتی ہے، نوجوان عمیر کی آنکھ میں گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہو جاتا ہے. اب پولیس نے اس کے قریبی دوست احمد کو رائفل سمیت گرفتار کیا. آپ کو یاد ہے ایک دلہن کا بھی قصہ تھا، وہ بھی آپ کو پتہ چلا تھا کہ وہ گولی کسی اور سے چلی تھی، لیکن ابتدائی طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے، بعد میں پتہ چلا اس کا ٹک ٹاک ہی نہیں تھا. لیکن اس طرح کے واقعات کافی رونما ہوتے ہیں. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر، لاہور کی بات کریں یا پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر ہم کمپیریٹیولی کہتے ہیں کہ پولیسنگ کا نظام شاید ٹھیک ہے، چیزوں پر نظر رکھی جاتی ہے، لیکن یہ اسلحہ جگہ جگہ موجود ہے اور یہ ٹک ٹاکرز تو ویوز کے لیے ان کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہوتا اور اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں. یہ واقعہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن کیا ڈیٹیلز اس کی وجہ سے کیا پتہ چلی ہیں کہ ہے یہی جو رپورٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ستی، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ 4 روز پرانا ہے. ایک اچھرا کا رہائشی ہے عبد الرحمان، 20 سال اس کی عمر ہے. وہ اپنی نانی کے گھر گیا ہے شاد باغ. وہاں جا کر کہا یہ جا رہا ہے مبینہ طور پر وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے اچانک اس سے گولی چلی ہے، جس کے باعث وہ موقع پر ہی وہ مارا گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد پولیس نے تفتیش کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ یہ پسٹل جو ہے یہ لائسنسی تھا، اس کا اپنا تھا یا کسی اور نے اسے دیا تھا. 20 سال کا ایک نوجوان ہے، وہ پسٹل لے کر گھوم رہا ہے اور اچھرا سے وہ شاد باغ تک گیا ہے پسٹل لے کر، کسی نے اسے چیک نہیں کیا. اب اس کی ویڈیو کون بنا رہا تھا؟ کہ خود سولو ویڈیو خود یہ نا وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، جو اس کی ویڈیو کو بنا رہا تھا. پولیس نے تفتیش نہیں کی، پولیس نے گوارا نہیں سمجھا اور پولیس نے اسے اسٹریٹ اوے خودکشی قرار دے کر اس کیس کو بند کر دیا. اگر پولیس تفتیش کرتی کہ یہ پسٹل کہاں سے لے کے آیا، پسٹل یعنی اس کا لائسنسی تھا یا نہیں تھا، لیکن پولیس نے اس کی تفتیش نہیں کی. آگے بھی بہت واقعات ایسے ہو چکے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے، اسلحہ سر عام آپ جہاں سے مرضی جا کر یہ جو اسلحہ ڈیلر ہے وہاں سے اسلحہ خرید سکتے ہیں. نوجوان نسل ویوز حاصل کرنے کے لیے خودکشی قرار دیا، وہ اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، گھر والے تو اس کے یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ وہ اوپر گولی کی آواز چلی ہے تو ہم اوپر گئے ہیں تو یہ مردہ حالت میں وہاں پڑا تھا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے یہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. نوجوان نسل جو ہے تباہ ہو رہی ہے. آپ وی لاگرز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسے وی لاگز کر رہے ہیں کہ نوجوان نسل اسی کو فالو کرتی جا رہی ہے اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے اب کہ ویوز زیادہ آ جائیں اور ٹک ٹاک بنا لیں. اب کہ یہ اسلحہ کیوں ہوتا ہے بیشتر ہم دیکھتے ہیں، اور آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پولیس نے یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی لائسنس یافتہ تھا کہ نہیں تھا. سو یہ کہاں سے انہیں اس طرح کی ایکسس ہے اتنے خطرناک ویپنز تک؟ دیکھیں جی، لاہور میں سینکڑوں ایسی دکانیں ہیں جہاں پر یہ اسلحہ ڈیلر اسلحہ بیچتے ہیں، لیکن وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. اگر ان کو 1000 گولی بیچنے کا ان کے پاس لائسنس ہے تو وہ 20,000 گولی بیچتے ہیں. اگر ان کے پاس لائسنس اگر ہے کہ جی وہ 10 پسٹل بیچ سکتے ہیں، لیکن وہ بڑی تعداد میں بیچتے ہیں. یہ سارا خیبر پختونخوا سے آتا ہے اسلحہ، یہاں سمگل ہو کر. پولیس دعوے تو کرتی ہے کہ جی اسلحہ کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ شروع ہو جاتے ہیں. اب پتنگ بازی کا جب واقعہ ہو تو اس کے بعد فوری طور پر یہ خبریں آتی ہیں کہ جی اتنی پتنگیں پکڑ لی، اتنی ڈوریں پکڑ لی. کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، گردن پر ڈور پھرنے کے بعد واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ان کے پاس اپنی پتنگیں پڑی ہوتی ہیں مال میں، مال خانہ میں، وہی سامنے کر کے تو یہ اپنی کاروائی ڈال دیتے ہیں، اس کو تلف نہیں کرتے. اسی طرح اسلحہ کا جو معاملہ ہے، اسلحہ آپ سر عام جہاں سے مرضی لے سکتے ہیں. اسی لیے ڈکیتی چوری کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ اسلحہ سر عام مل رہا ہے. ٹھیک ہے بابر، بہت شکریہ. ویسے یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے یہ معاملہ. دیکھیں پسٹل کہاں سے آیا، کیسے پہنچا. یہ پسٹل کی جگہ چھری بھی ہو سکتی تھی، کوئی اور ایسی چیز بھی ہو سکتی تھی ویوز حاصل کرنے کے لیے. لیکن جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا مینٹیلٹی کہ ان بچوں کا، ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کیا انہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے. اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے تو کسی کی زندگی کی پرواہ کیا ہوگی، جسٹ فار دا سیک آف ویوز. تو یہ معاشرے میں بہت بگاڑ ہے، اس کو درست ہونا چاہیے. آئی ونڈر کہ کیسے ہوگی. ذمہ داری بھی پیرنٹس کی بنتی ہے، انہیں نظر رکھنی ہوگی. آپ کا یہ بیکاز دس از یور جاب.